تو آپ کو انشاءاللہ احساس ہوگا یہ مدرسے اسی لیے ہیں کہ آپ قرآن کو سمجھو۔ سب سے بڑی غلطی پتہ ہے کیا ہے آج؟ مسلمانوں نے یہ سمجھ لیا کہ مدرسے بچوں کے لیے اور بچیوں کے لیے ہیں۔ مردوں نے بھی اور عورتوں نے بھی یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ مدرسے صرف ہمارے بچے اور بچیوں کے لیے ہیں۔ یہ سب سے بڑی غلطی ہے مسلمانوں کی۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ العظیم۔ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ درود شریف پڑھیں اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاة و سلام علیکہ یا حبیب اللہ یا کریم اللہ علی آلکہ و اصحابکہ یا شفیعنا عند اللہ۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں پروردگار عالم اپنے حبیب سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے تصدق و طفیل ہماری اس محفل کو قبول فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو علم نافع، عمل صالح، رزق حسن، ایمان کامل کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اس کی میری آواز تو ویسے بھی خراب ہے کچھ، اور جو بھی اس کو دیکھ رہا ہو وہ آواز اس کی صحیح کر دے تھوڑی سی بھائی، آواز جیسی تھی ویسی رہنے دو، ٹھیک ہے؟ خاص طور سے تقریر کے وقت آواز ختم کر دیتے ہو، ٹھیک ہے؟ ہاں تو ایکو نہیں چاہیے زیادہ، ٹھیک ہے؟ کوئی بات نہیں ہے لیکن آواز صحیح کر دو، ٹھیک ہے؟ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاة و سلام علیکہ یا حبیب اللہ یا کریم اللہ علی آلکہ و اصحابکہ یا شفیعنا عند اللہ۔ حضرت علامہ مولانا فضیل صاحب حفظہ اللہ ورعاہ طول اللہ عمرہ مع الصحۃ والعافیت والسلامہ، حضرت یہاں تشریف فرما ہے، اور میرے والد ماجد خلیفہ سرکار مفتی اعظم قطب عالم نور اللہ مرقدہ حضرت علامہ الحاج الشاہ مفتی سید شاہد علی حسنی نوری رضوی جمالی کریمی علیہ الرحمت و رضوان کے بہت ہی چہیتے شاگردوں میں ہیں حضرت، الحمدللہ، اور بلکہ یوں کہیے کہ اس دور کے شاگردوں میں ہیں کہ جس دور میں ان کے ایک نہیں انیک بیٹے ہوا کرتے تھے، ماشاءاللہ۔ تو بالکل بیٹوں کی طرح پیار حضرت نے دیا اور محبت دی، اور ان حضرات نے بھی ایک دم جو ہے وہ اپنے روحانی والد کا درجہ دے کر کے اور بالکل ویسے ہی ادب و احترام کیا جیسے ہی اپنے والد کا ادب و احترام کرتے ہیں، الحمدللہ۔ نکاح بھی حضرت نہیں پڑھایا تھا؟ اچھا ماشاءاللہ، نکاح بھی حضرت نہیں پڑھایا تھا۔ حضرت کی فراغت تو ماشاءاللہ بہت ٹائم پہلے کی ہے، 95 میں ہے ماشاءاللہ، ہاں 95 میں ہے، اور حضرت کی فراغت 2005 کی ہے ماشاءاللہ۔ تو الحمدللہ مرکزی درسگاہ اہل سنت الجامعۃ الاسلامیہ گنج قدیم رامپور کے یہ چمکتے دمکتے ستارے ہیں الحمدللہ۔ اور اب آپ اگر مجھے پیسے دیتے رہیں گے تو میں پیسوں کے چکر میں پڑ جاؤں گا، ٹھیک ہے؟ تو آپ تشریف رکھیں، ٹھیک ہے؟ ویسے بھی ٹائم ہو گیا تھوڑا سا زیادہ، تو مجھے بہت خوشی ہوئی، اور میں حضرت کو جانتا تھا، ٹھیک ہے؟ اور حضرت کا نام بھی مجھے معلوم تھا، اور حضرت سے ملاقات بھی تھی، اور میرا تو بچپن جو ہے وہ حضرت کے سامنے گزرا ہے، ٹھیک ہے؟ میں تو 95 میں آپ کی فراغت ہے، 91 میں میری پیدائش ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں 5 ہی سال کا تھا، ٹھیک ہے، جب حضرت کی فراغت ہوئی ہے۔ تو جس وقت حضرت فارغ ہوئے ہیں الحمدللہ اور علم حاصل کیا ہے اور فضیلت سے دستار ہوئی ہے حضرت کی، تو میں کل 5 سال کا تھا، ٹھیک ہے؟ تو میرا بچپن ہے، ٹھیک ہے؟ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ آج یہاں پہنچ کر کے اور دیکھ کر کے اور سن کر کے، سنا بھی تھا اور اب دیکھ بھی لیا ماشاءاللہ الحمدللہ۔ تو جو محنتیں حضرت نے کی ہیں اور جو کوششیں کاوشیں کی ہیں وہ قابل تعریف بھی ہیں اور لائق تقلید بھی ہیں۔ اللہ تعالی حضرت کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ عمر دراز بالخیر عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ اتنا بڑا سیٹ اپ پورا اور اتنا بڑا ادارہ
یہ معمولی بات نہیں ہے، اور آج کی تاریخ میں، آج کے دور میں اتنا جو ہے وہ عظیم کام کرنا اور اتنا سب کچھ لے کر کے چلنا، یہ بہت ہمت کی بات ہے، ٹھیک ہے، اور بہت لیاقت کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمت بھی عطا کی ہے اور قابلیت بھی عطا کی ہے، اور مجھے امید ہے کہ ایسے افراد بھی عطا کیے ہیں الحمدللہ۔ تو اراکین، اساتذہ، بحیقہ، ہمدرد، معاونین جو بھی حضرت کے ساتھ ہیں، شانہ بشانہ ہیں، وہ سب قابل تعریف ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اجر جزیل عطا فرمائے، آمین۔ ثواب جمیل عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو علم نافع، عمل صالح، رزق حسن، ایمان کامل کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ آمین۔ بابو اب آواز، بات مت کرو، ٹھیک ہے، سنو، اب بات مت کرو، دیکھو، ٹھیک ہے، بات مت کرو، کوئی بات نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، اور کوئی کسی کو منع بھی نہیں کرے گا بات کرنے سے، ٹھیک ہے، بس خود بات نہیں کرے گا، ورنہ 1 اور 1 11 ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو کچھ دیر میری گفتگو سن لے، ٹھیک ہے بابو، اس کی آواز صحیح کر دو، اچھا، اللہم صلی وسلم علی، بڑا اچھا آواز چل رہی تھی آپ کی بھی ہے، اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ و حضرت کا پروگرام پہلے سے ہوگا، لیکن مجھے اطلاع ابھی حضرت نے دی۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ یا کریم اللہ وعلی آلک و اصحابک یا شفیعنا عند اللہ۔ تو زیادہ لمبی چوڑی گفتگو نہیں ہے، ٹھیک ہے، سنو، یہ میں نے سورۃ الفاتحہ کی جو آیت تلاوت کی ہے نا، بس اس پہ مختصر سی یہ گفتگو میری آپ سن لیں۔ یہ سورۃ الفاتحہ آپ نماز میں پڑھتے ہیں، اللہ کے رسول نے اسے واجب قرار دے دیا ہے، بے شک، اور ارشاد فرما دیا کہ کوئی نماز اس کے بغیر کامل نہیں ہوگی، کوئی نماز اس کے بغیر کامل نہیں ہوگی، اور آپ پڑھتے بھی ہو الحمدللہ۔ تو آپ سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہو، میں بس اتنا آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ پڑھتے تو بہت بار ہو آپ، لیکن کبھی دل سے پڑھو گے نا، سمجھ کے پڑھو گے نا، تو آپ کو انشاءاللہ احساس ہوگا۔ یہ مدرسے اسی لیے ہیں کہ آپ قرآن کو سمجھو۔ سب سے بڑی غلطی پتہ ہے کیا ہے آج؟ مسلمانوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ مدرسے بچوں کے لیے اور بچیوں کے لیے ہیں۔ مردوں نے بھی اور عورتوں نے بھی یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ مدرسے صرف ہمارے بچے اور بچیوں کے لیے ہیں۔ یہ سب سے بڑی غلطی ہے مسلمانوں کی۔ مدرسے مسلمانوں کے لیے ہیں، بچے یا بڑوں کے لیے نہیں ہیں، مسلمانوں کے لیے ہیں، وہ چاہے 9 سال کے ہوں چاہے 90 سال کے، سبحان اللہ، مدرسے سبحان اللہ۔ مسلمانوں کے لیے ہیں، مدرسے مسلمانوں کے لیے ہیں۔ تو برائے مہربانی آپ مدرسے میں آؤ، آپ اپنی عمر مت دیکھو، آپ یہ مت دیکھو کہ ہمارے بچے، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے بچے باقاعدہ طور پر تعلیم حاصل کریں، 4 گھنٹے 6 گھنٹے 8 گھنٹے تعلیم حاصل کریں، لیکن آپ 1 ہی گھنٹے کے لیے آؤ، مگر درس قرآن درس حدیث ضرور لے کر کے جاؤ، اور آپ علماء سے کہو، گزارش کرو، وہ آپ کے لیے بندوبست بھی کریں گے۔ اور 24 گھنٹے میں 24 منٹ کا مدرسہ ضرور لو، صبح کو 10 منٹ درس قرآن، عشاء کے بعد 10 منٹ درس حدیث، اور عصر کے بعد 4 منٹ میں شریعت کے 4 مسئلے۔ سبحان اللہ، سبحان 4 اللہ۔ مسئلوں سے زیادہ مت سیکھو، آپ 4 سیکھ لو بس۔ آپ کو پتا ہے 1 مہینے میں 120 مسئلے، اگر 4 مسئلے روزانہ آپ جانتے ہو، عصر کے بعد 4 منٹ میں 4 مسئلے آپ کا عالم بیان کر دے گا آپ کے سامنے چھوٹے چھوٹے، اور اگر اس طرح آپ چھوٹے چھوٹے 4 مسئلے روزانہ جانتے ہو تو 1 مہینے میں 120 مسئلے آپ جان لو گے۔ اگر ناگا بھی ہو گیا نا تو اوپر کی گنتی نکال دو، آپ 1200 سمجھ لو، 1220 مسئلے اوپر کے نکال دو، ٹھیک ہے، آپ 1200 مسئلے آرام سے جان لو گے، 1200 مسئلے آپ آرام سے جان لو گے۔ 1 سال میں 1200 مسئلے آپ سیکھ سکتے ہو، صرف 4 منٹ دینے کی وجہ سے روزانہ، مگر آپ نے آج تک نہیں دی ہے۔ اس میں قصور کسی عالم کا نہیں ہے، کسی مفتی کا نہیں ہے، اس میں قصور آپ کا ہے کہ آپ نے کبھی اس طرف توجہ ہی نہیں کی۔ 10 منٹ درس قرآن لیتے، 10 منٹ درس حدیث، 24 منٹ کا مدرسہ پورا۔ 24 گھنٹے میں کلام خدا اور کلام رسول کے لیے مسلمانوں کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ 2 گھنٹہ موبائل چلانے کا ٹائم ہے ان کے پاس، چوراہے پہ بیٹھنے کا ٹائم ہے ان کے پاس، دکانوں پہ بیٹھنے کا ٹائم ہے ان کے پاس، موج مستی کرنے کا ٹائم ہے ان کے پاس،
رشتہ داروں میں گھومنے کا ٹائم ہے ان کے پاس، خوشی اور غم کی محفل میں پورا پورا دن گزارنے کا ٹائم ہے ان کے پاس، کاروبار کرنے کا ٹائم ہے ان کے پاس، باتیں کرنے کا ٹائم ہے ان کے پاس، برائیاں کرنے کا ٹائم ہے ان کے پاس، غیبتیں کرنے کا ٹائم ہے ان کے پاس، مگر ان کے پاس اگر وقت نہیں ہے تو صرف خدا کا کلام پڑھنے کا وقت نہیں ہے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، اس کو معمولی بات مت سمجھو آپ میں سے کوئی ایک بندہ پوری محفل میں کھڑے ہو کر کے یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے خدا کا کلام الحمد سے والناس تک ترجمے کے ساتھ پڑھا ہے؟ میں اس محفل کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں خود اپنے مدرسے میں کہہ چکا ہوں، میں سب جگہ کہہ چکا ہوں، میں جہاں بھی جاتا ہوں میں بولوں گا، کم سے کم اتنا تو لے جاؤ کہ قیامت کے دن اگر یہ تو شرمندگی نہ ہو کہ خدا کا کلام 60 سال کی عمر ملی، 80 سال کی ایک بار بھی نہیں پڑھ پائے، میرا کلام ایک بار بھی پڑھنے کی فرصت نہیں ملی تمہیں، اور وہ نوجوان جو راتوں دن کانوں میں موبائل لگائے پھرتے ہیں اور نہ جانے دنیا کی کون کون سی خرافاتیں اور باتیں سنتے ہیں اس پر اور دیکھتے ہیں، انہیں خدا کا کلام پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ پھر اچانک سے ایک دن یہ ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی گمراہ بدین آ جاتا ہے اور وہ چنگل میں پھنسا کر کے لے جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر بگڑ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس پہ توجہ ہونا چاہیے۔ میں نے جو سورۃ الفاتحہ پڑھی ہے، جب آپ نماز میں پڑھتے ہیں نا تو آواز آتی ہے، جب آپ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین تو آواز آتی ہے حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی۔ جب آپ پڑھتے ہیں الرحمن الرحیم آواز آتی ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی۔ جب آپ پڑھتے ہیں مالک یوم الدین آواز آتی ہے مجدنی عبدی وفوض الی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی اور اپنے معاملات کو میرے سپرد کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اور جب آپ پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین تو آواز آتی ہے ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کا معاملہ ہے اور میرے بندے کے لیے وہی ہے جو اس نے مانگا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جب آپ پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین، جب آپ پڑھتے ہیں تو آواز آتی ہے سألنی عبدی ولعبدی ما سأل، میرے بندے نے مجھ سے مانگا ہے، میرے بندے کے لیے وہی ہے جو اس نے مجھ سے مانگا ہے۔ آپ اس کو پھر سنیے، جب آپ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، آپ اللہ کی حمد کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ سے پوچھا جائے کہ کائی کے لیے آئے ہو، کیوں آئے ہو، کیسے آنا ہوا، تو کیا کہو گے؟ اللہ کی حمد کرنے کے لیے، الحمدللہ، اللہ کی حمد کرنے کے لیے۔ پوچھا جائے کون اللہ، جواب ہوگا رب العالمین، سبحان اللہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، سبحان اللہ۔ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ کیا امید لے کر کے آئے ہو؟